بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثامن أسماء تنسب الأسماء النكرات على التمييز، وهي 4 أسماء. الأول لفظ 10 أو 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو 90، إذا ركب مع أحد أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9. فإن كان المميز مذكرا فطريق التركيب في لفظ أحد أو 2 مع 10 أن تقول 11 رجلا و12 رجلا بتذكير الجزئين. وإن كان مؤنثا فتقول 11 امرأة و12 امرأة بتأنيث الجزئين. 8ویں نوع اسماء وہ اسماء ہیں جو نسب دیتے ہیں الاسماء النکرات نکرہ اسموں کو علی التمیز تمیز ہونے کی بنا پر، وہی 4 اور وہ 4 اسماء ہیں۔ پہلا لفظ 10 یا 20 یا 30 یا 40 یا 50 یا 60 یا 70 یا 80 یا 90 ہے، یعنی کہ لفظ 10 10 یا 20 یا 30 یا 40 یا 50 یا 60 یا 70 یا 80 یا 90 ہیں۔ اذا رکبہ جب اس کو جوڑا جائے مع احدن ایک کے ساتھ یا 2 کے ساتھ یا 3 کے ساتھ یا 4 کے ساتھ یا 5 کے ساتھ یا 6 کے ساتھ یا 7 کے ساتھ یا 8 کے ساتھ یا 9 کے ساتھ۔ فإن كان الممیز پس اگر ممیز مذکر ہو فطریق الترکیب تو جوڑنے کا طریقہ لفظ احد یا 2 میں مع 10 کے ساتھ 10 کے ساتھ ان تقول یہ ہے کہ تم کہو 11 رجلا 11 مرد 12 رجلا 12 مرد بتذکیر الجزئین دونوں جزوں کو مذکر لانے کے ساتھ۔ وَإِن كَانَ مُؤَنَّثًا اور اگر مؤنث ہو فتقولو پس تم کہو گے 11 امرأةً 11 عورتیں و12 امرأةً 12 عورتیں بتانیث الجزئین۔ تو 8ویں نوع ان اسماء کے بارے میں ہے کہ جو تمیز ہونے کی بنا پر نکرہ اسم کو اسم نکرہ کو نسب دیتے ہیں، اور وہ 4 اسماء ہیں۔ وہ اسماء 4 ہیں جو تمیز ہونے کی بنا پر نکرہ اسم کو نسب دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ لفظ 10 سے لے کر 90 تک کے الفاظ ہیں، جب ان کو احد سے لے کر 90 تک میں سے کسی ایک کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تو 8ویں نوع ان اسماء کے بارے میں ہے جو تمیز ہونے کی بنا پر اسم نکرہ کو نسب دیتے ہیں، وہ 4 اسماء ہیں۔ پہلا لفظ 10 یا 20 10 سے لے کر 90 تک میں سے کوئی ایک لفظ ہے، جب اس کو احد سے لے کر 90 تک میں سے کسی ایک کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تو اگر ممیز مذکر ہو تو پھر لفظ احد یا 2 کو 10 کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں جزوں کو مذکر لائیں گے، جیسے 11 رجلا 11 مرد 12 رجلا 12 مرد۔ اور اگر ممیز مؤنث ہو تو پھر لفظ احد یا 2 کو 10 کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں جزوں کو مؤنث لائیں گے، جیسے 11 امرأةً 11 عورتیں، یہاں پر 11 بھی مؤنث ہے 10 بھی مؤنث ہے، اور 12 امرأةً 12 عورتیں، یہاں پر 12 بھی مؤنث 10 بھی مؤنث ہے۔ تو اگر ممیز مذکر ہو تو لفظ احد یا 2 کو 10 کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں جزوں کو مذکر لائیں گے، جیسے 11 رجلا 11 مرد، احد بھی مذکر 10 بھی مذکر، اور 12 رجلا 12 مرد، 12 بھی مذکر 10 بھی مذکر۔ اگر ممیز مؤنث ہو تو پھر جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں جزوں کو مؤنث لائیں گے، جیسے 11 امرأةً 11 عورتیں، 11 بھی مؤنث ہے 10 بھی مؤنث ہے، اور 12 امرأةً 12 عورتیں، 12 بھی مؤنث 10 بھی مؤنث ہے۔ وطريق تركيب غيرهما إلى 9 مع 10 أن تقول في المذكر 13 رجلا و14 رجلا إلى 19 رجلا
بتأنيس الجزء الأول وتذكير الجزء الثاني. وفي المؤنث 13 امرأة و14 امرأة إلى 19 امرأة بتذكير الجزء الأول وتأنيس الجزء الثاني. ترجمہ: اور ان کے علاوہ کو جوڑنے کا طریقہ 9 سے 10 تک، 9 سے لے کر 10 تک یہ ہے کہ تم کہو مذکر میں، و طریق و ترکیب غیرہما، اور ان کے علاوہ، ان دو کے علاوہ جوڑنے کا طریقہ 9 تک 10 کے ساتھ یہ ہے کہ تم کہو مذکر میں 13 رجولاً 13 مرد، 14 رجولاً 14 مرد، الی 19 رجولاً 19 مرد، بتانیس الجزء الاول، جزء اول کو مؤنث لانے کے ساتھ، و تذکیر الجزء الثانی، اور جزء ثانی کو مذکر لانے کے ساتھ، وفی المؤنث، اور مؤنث میں 13 امرأۃ 13 عورتیں، 14 امرأۃ 14 عورتیں، الی 19 امرأۃ 19 عورتیں، 19 عورتوں تک، بتذکیر الجزء الاول، جزء اول کو مذکر لانے کے ساتھ، و تانیث الجزء الثانی، اور جزء ثانی کو مؤنث لانے کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ واحد اور اثنین کو چھوڑ کر جو باقی ہیں 13 سے لے کر 9 تک، ان کو 10 کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ممیز اگر مذکر ہو تو جزء اول کو مؤنث اور جزء ثانی کو مذکر لائیں گے، جیسے 13 رجولاً 13 مرد، اس میں رجلاً چونکہ مذکر ہے تو اسی وجہ سے جزء اول 13 مؤنث ہے اور جزء ثانی 10 مذکر ہے۔ اور 14 رجلاً، اس میں دیکھیں تو 14 جزء اول مؤنث ہے، 10 جزء ثانی مذکر ہے۔ اسی طرح 19 رجلاً، اس میں 19 جزء اول مؤنث ہے اور 10 جزء ثانی مذکر ہے۔ اور اگر ممیز مؤنث ہو تو پھر جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جزء اول کو مذکر اور جزء ثانی کو مؤنث لائیں گے، جیسے 13 امرأۃ 13 عورتیں، اس میں جزء اول 13 مذکر ہے اور جزء ثانی 10 مؤنث ہے۔ 14 امرأۃ، اس میں جزء اول 4 مذکر ہے اور جزء ثانی 10 مؤنث ہے۔ اسی طرح 19 امرأۃ، اس میں اگر دیکھیں تو جزء اول 9 جو ہے وہ مذکر ہے اور جزء ثانی 10 مؤنث ہے۔ وأما طريق التركيب في الواحد والاثنين إلى 9 مع 20 وأخواته إلى 90 فعلى سبيل العطف، فإن كان المميز مذكرا فتقول في تركيب الواحد والاثنين لا في غيرهما 21 رجلا و22 رجلا بتذكير الجزء الأول، وإن كان المميز مؤنثا فتقول 21 امرأة و22 امرأة بتانيث الجزء الأول۔ واما، اور بہرحال طریق الترکیب فی الواحد والاثنین، واحد اور اثنین میں جوڑنے کا طریقہ الی 90 مع 20 واخواته، 9 تک 20 اور اس کے نظائر کے ساتھ، الی 90 90 تک، فعلی سبیل العطف، پس عطف کے طریقے پر ہوگا۔ فإن كان الممیز مذکرا، پس اگر ممیز مذکر ہو، فتقولو، تو تم کہو گے، فی ترکیب الواحد والاثنین، واحد اور اثنین کو جوڑنے میں، لا فی غیرہما، نہ کہ ان کے غیر میں، 21 رجلاً 21 مرد، و 22 رجلاً 22 مرد، بتذکیر الجزء الاول، جزء اول کو مذکر لانے کے ساتھ۔ وإن كان الممیز مؤنثا، اور اگر ممیز مؤنث ہو، فتقولو، تو تم کہو گے، 21 امرأۃ 21 عورتیں، و 22 امرأۃ 22 عورتیں، بتانیث الجزء الاول، جزء اول کو مؤنث لانے کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ واحد اور اثنین میں 20 کے ساتھ، 20 وغیرہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے۔ واحد اور اثنین کو 20 وغیرہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ عطف کے طریقے پر ہوگا، یعنی درمیان میں حرف عطف لایا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ممیز مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر ممیز مذکر ہو تو صرف واحد اور اثنین کو 20 وغیرہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جزء اول کو مذکر لائیں گے، جیسے 21 رجلاً
21 مرد، اس میں احد مذکر ہے، اثنان و عشرون رجلاً 22 مرد، اس میں اثنان مذکر ہے۔ اگر ممیز مؤنث ہو تو پھر جزء اول کو مؤنث لائیں گے، جیسے احدا و عشرون امراتن 21 عورتیں، اس میں احدا مؤنث ہے، اثنتان و عشرون امراتن 22 عورتیں، اس میں اثنتان مؤنث ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ واحد اور اثنین سے لے کر 90 تک عشرونہ کے ساتھ، عشرونہ وغیرہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں حرف عطف لائیں گے۔ تو اس کے بعد دیکھیں گے ممیز مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر ممیز مذکر ہو تو واحد اور اثنین کو عشرونہ وغیرہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جزء اول کو مذکر لائیں گے، جیسے احد و عشرون رجلاً، اس میں احد مذکر، اثنان و عشرون رجلاً، اس میں اثنان مذکر ہے۔ اگر ممیز مؤنث ہو تو پھر جزء اول کو مؤنث لائیں گے، جیسے احدا و عشرون امراتن، اس میں احدا مؤنث، اثنتان و عشرون امراتن، اس میں اثنتان جزء اول مؤنث ہے۔ آگے وفی ترکیب غیر الواحد والاثنین الی 90 مع 20 تقول فی الممیز المذکر 23 رجلا 24 رجلا بتانیث الجزء الاول، وفی الممیز المؤنث 23 امرأة و24 امرأة بتذکیر الجزء الاول، وعلی هذا القیاس الی 99۔ اس کا ترجمہ: اور غیر واحد اور غیر اثنین کو 90 تک عشرونہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے۔ تقولو کہ تم کہو گے ممیز مذکر میں 23 رجلاً 23 مرد، 24 رجلاً یعنی کہ 24 مرد، بتانیث الجزء الاول، جزء اول کو مؤنث لانے کے ساتھ، وفی الممیز المؤنث، اور ممیز مؤنث میں تم کہو گے 23 امراتن 23 عورتیں، 24 امراتن 24 عورتیں، بتذکیر الجزء الاول، جزء اول کو مذکر لانے کے ساتھ، وعلی هذا القیاس، اور اسی قیاس پر ہے، الی 99 تک۔ مطلب یہ ہوا کہ واحد اور اثنین کو چھوڑ کر 63 سے لے کر 90 تک عشرونہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے۔ واحد اور اثنین کو چھوڑ کر 63 سے لے کر 90 تک عشرونہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ممیز مذکر ہو تو جزء اول کو مؤنث لائیں گے، جیسے 23 رجلاً، اس میں 23 مؤنث، اور 24 رجلاً، اس میں 24 جزء اول مؤنث ہے۔ اور اگر ممیز مؤنث ہو تو جزء اول کو مذکر لائیں گے، 23 امراتن، اس میں 23 جزء اول مذکر، 24 امراتن، اس میں 24 جزء اول مذکر ہے۔ تو یہ طریقہ 99 تک چلے گا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہوا واحد اور اثنین کو چھوڑ کر 63 سے لے کر 90 تک عشرونہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ کہ جزء ممیز اگر مذکر ہو تو جزء اول کو مؤنث لائیں گے، جیسے 23 رجلاً، اس میں 23 مؤنث، 24 رجلاً، اس میں 24 مؤنث۔ اگر ممیز مؤنث ہو تو پھر جزء اول کو مذکر لائیں گے، 23 امراتن، اس میں 23 مذکر، 24 امراتن، اس میں 24 جو ہے وہ مذکر ہے، اور یہ طریقہ 99 تک ہے، یعنی 99 تک ہے۔